اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خشوع اور خضوع۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ یہ آیت بڑی اپیل کرنے والی آیت ہے۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا ہم پر کہ ہمارے دل اللہ کی خشیت سے بھر جائے، اس کے سامنے جھک جائے، اس کے سامنے پست ہو جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر بات ہو رہی ہے خشوع اور خضوع کی، خشیت کی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خشوع ہے کیا چیز۔ دیکھیے خشوع کے معنی ہوتے ہیں پوری یکسوئی کا، دل کا پوری یکسوئی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ اللہ کی طرف جھک جانا۔ پوری یکسوئی، دل کی کمپلیٹ یکسوئی یہاں پر جو ہے وہ مراد ہے، محض جو ہے وہ وقتی طور پر نہیں، خانہ پوری کے طور پر نہیں، بلکہ مکمل دل کی یکسوئی کا ہونا۔ نمبر 2، عاجزی ہونا، آپ کے اندر اکڑ، گھمنڈ، فخر، یہ تمام چیزیں نہ ہوں، عاجزی ہو۔ اور ذلت بمعنی یہاں پر پستی کے ہیں، کہ اللہ کی ذات سب سے جو ہے وہ بالا تر ہے، اس کے مقابلے میں جو ہماری ہستی ہے وہ بالکل پست ہے۔ اور یہ عقیدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کسی اور انسان کے آگے اپنے آپ کو پست سمجھ رہے ہو، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو کہ اللہ نے کسی کو مال و دولت زیادہ دیا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں میں تو اس کے مقابلے میں بڑا حقیر ہوں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ زیادہ دیا ہوا ہے، آپ اس کے مقابلے میں سمجھ رہے ہیں میں تو بڑا حقیر ہوں، کوئی بڑا متقی و پرہیزگار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی درویش ہے، کوئی صوفی ہے، اس کے مقابلے میں آپ سمجھ رہے کہ میں تو بڑا کمتر ہوں، تو یقین جانیے آپ نے اللہ کی جو ہے وہ حق تلفی کی، کیونکہ یہ حق صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر جانیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی اس دنیا میں بالا تر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہم سب اشرف المخلوقات ہیں، کسی انسان کو دوسرے انسان کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ عقیدہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ یعنی لغت عرب میں سمجھ لیجیے کہ خشوع کے معنی کیا ہوئے، سکون، ذلت اور جھکنے کے۔ قرآن مجید میں متعدد آیتیں آپ اس سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں خشیت کے حوالے سے، جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 108 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشعت الاصوات للرحمن، کہ آوازیں پست ہو گئی رحمان کے لیے۔ تو دیکھیے یہاں پر پست ہو جانا، اور یہ آواز کس کے سامنے پست ہونا؟ رحمان کے آگے، اللہ رحمان الرحیم کے آگے اپنی آوازوں کو پست کر لینا، اپنے آپ کو کمتر محسوس کر لینا۔ اسی طرح سورہ فصلت کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خاشع ہے۔ تو زمین کا خاشع ہونے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی خشک ہے اور بے سرسبز ہے، تر و تازگی اور پیداوار سے محروم ہے۔ اور اسی طرح کسی نے کہا ہے کہ خشوع کہتے ہیں اپنی شہوت نفسانی کو، خواہشات کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنا اور دل میں تعظیم کی روشنی اور چمک پیدا کرنا، اس کو جو ہے وہ خشوع کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تمام کے تمام مفاہیم جو ہیں یہ خشوع کے معنی کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خشوع جو ہے وہ محض دکھاوے کی چیز نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ بن کر سج سنور کر کہیں پر چلے جاؤ کہ جی ہم تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، اسی طرح آپ خشوع کا لبادہ بھی اپنے اوپر اوڑھ لو کہ ہم جو بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خشیت الہی اختیار کرنے والے ہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ خشوع کا جو مرکز اور محور ہے نا، یاد رکھیے وہ دل ہے۔
اور دل اس کا جو مین سورس ہے، جو مین منبع ہے، سمجھ لیجیے وہ دل ہے۔ دل سے پھر اس کے ثمرات جو ہے ظاہری اعضاء پر خود بخود نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود جو ہے وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی نماز میں نیت کیسی باندھی جائے، ہاتھ کتنے اٹھائے جائیں، رکوع کیسے کیا جائے، سجدے میں کیسے بیٹھا جائے، عورتوں کا سجدہ کیسے ہوتا ہے، مردوں کا سجدہ کیسے ہوتا ہے، فلاں چیز کیسے، فلاں چیز کیسے۔ ہم جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ آداب کے اوپر بڑا جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آئے کہ جو لوگ جتنا زیادہ ظاہری آداب کے پیچھے لگتے ہیں ان کی نمازیں باطنی طور پر اتنی ہی خشوع و خضوع سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا سارا ذہن اس میں ہی لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اپنے جو ہے وہ شلوار کے پائچے ٹخنے سے اوپر کیے نہیں کیے، میں نے ہاتھ صحیح سے باندھے نہیں باندھے، میں نے ٹانگیں صحیح سے کھولی نہیں کھولی، سارا دھیان اس کا انہی چیزوں پر لگا رہتا ہے۔ لہٰذا ظاہری طور پر تو وہ اپنے نماز کو شاید بہت بہترین کر لیتا ہو، لیکن باطنی طور پر اس کی نماز کی جو روح ہے وہ مردہ ہوتی ہے، بالکل یکسر خالی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کی اعضاء بھی خشوع سے بہرہمند ہوتے۔ اور عموماً آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں کھڑے میں انگلیاں چٹکا رہے ہیں، کوئی جو ہے اپنی بالوں سے کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزوں کو اختیار کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی دوپٹے کو جو ہے وہ ہاتھوں میں لے کر مسل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہمارا دل خشیت الہی سے خالی ہو اور ہم محض نماز کو ایک فرض کے طور پر ادا کر کر اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں خشوع ہوتا ہے، اور تقویٰ جو ہے اس کا مرکز و محور جو ہوتا ہے وہ آپ کا سینہ، آپ کا دل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خشوع نفاق سے بچو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشوع نفاق سے بچو۔ خشوع نفاق کیا چیز ہے؟ یعنی بدن تو آپ کا خاشع ہو لیکن دل اس نعمت سے محروم ہو۔ وہی بات میں نے ابھی کہی کہ ہم نماز کے ظاہری اعضاء کے اوپر، ظاہری اراکین، ظاہری آداب کے اوپر تو بہت توجہ دیں، لیکن ہمارا دل یکسر طور پر خشیت الہی سے خالی ہو۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی گردن جھکائے ہوئے۔ آپ نے فرمایا خشوع گردن میں نہیں بلکہ دل میں ہے۔ یعنی آپ اگر تھوڑی سی دیر کے لیے ابھی ظاہری آداب کو اگر ایک طرف رکھ کر، ٹھیک ہے وہ ضروری ہیں، لیکن اگر ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے خشیت الہی کے اوپر فوکس کریں نا، کہ میرا رب سامنے موجود ہے، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، میری رب میرا سن رہا ہے، میری بات کو اہمیت دے رہا ہے، میری طرف ہمدن گوش ہے، تو وہ محبت، وہ جذبات جو آپ کے دل میں اس وقت ڈیولپ ہوں گے نا، وہ خود بخود آپ کے تمام اعضاء کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا دیں گے۔ آپ کو محنت کرنی نہیں پڑے گی کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو ظاہری طور پر پریپیئر کروں۔ آپ کا باطن پریپیئر ہوگا، آپ کا ظاہر خود بخود پریپیئر ہو جائے گا۔ بغیر بولے آپ کے اعضاء خود بخود اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جھک جائیں گے، اور اس طریقے سے جھکیں گے جو اللہ کو مقصود ہو، جو اللہ کو راضی کر لے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ نہایت سست رفتار سے چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا زاہدوں کا گروہ ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے تو تیز چلتے، جب بات کرتے تو خوب زور سے کرتے یہاں تک کہ مخاطب سن لیتا، اور جب مارتے تو گہری چوٹ لگاتے، اور جب کھلاتے تو پوری طرح آسودہ کر دیتے۔ در حقیقت وہی زاہد تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر دکھاوے کے اعمال کرنے کے بجائے اپنے باطن کو خشیت الہی سے معمور کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو باطن ہے وہ مکمل طور پر اللہ کی عاجزی کے ساتھ،
اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، کیونکہ سب رنگوں میں بہترین رنگ جو ہے وہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لیں تو ہمارا ظاہر اور باطن بھی یکساں ہو جائے گا۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ظاہری طور پر دکھاووں کے اعمال کی، ہمارا دل خشیت الہی سے معمور ہوگا۔ تو یہ جو آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے سورہ حدید کی، یہ بہت اپیل کرنے والی آیت ہے کہ کیا اب بھی ہمارے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں، ہمارے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جائیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل خشیت الہی سے لبریز ہو جائیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لیں۔ ایک شخص اگر دنیا کے اندر بھی کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ اپنے محبوب کے معیار پہ اترنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ جو رنگ اسے پسند ہو میں وہ رنگ پہنوں، جو چیز اسے پسند ہو میں وہ چیز اختیار کروں۔ تو یہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خشیت الہی سے معمور ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ پھر ہماری عبادتوں میں بھی ہمیں لذت محسوس ہو، اللہ سے کلام کرنے میں بھی ہمیں بے قراری اور بے چینی محسوس ہو کہ کب نماز کا وقت آئے اور ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔